بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لے۔ اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام معزز سامعین کو ہم اپنے پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے جیسے کہ سورہ بقرہ کی پہلی کچھ آیات کا ترجمہ سماعت فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ آیات مبارکہ کے آغاز میں جس طرح الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما اور غیب پر ایمان لانے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب یہ پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ
کامیاب ہے۔ تو اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے شروع میں سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا، دعا مانگی گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں سب سے پہلے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے، مجھے جو میرا دماغ کہتا ہے، میرا دل جو کہتا ہے، وہ یہی لوگ انعام یافتہ لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ باقی یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر غور و غوص آپ بھی کریں، آپ بھی کسی نہ کسی نتیجے پر انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جو جاہلوں کو عقل عطا کرتی ہے، اندھوں کو اجالا عطا کرتی ہے اور بہروں کو سماعت عطا کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اور اس کے سمجھنے سے یا تو انسان ہدایت حاصل کرتا ہے یا پھر سنگین گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو پڑھنے کے بعد تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل فرمانا اور گمراہی والے کاموں سے اور گمراہ لوگوں سے ہمیں بچانا۔ بے شک ہدایت اللہ کے پاس ہے، اگر ہم اس کو جتنا بھی پڑھیں، جتنا بھی اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے تو ہم ہدایت پر کبھی نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلے ان سے نیت ہونی چاہیے، خالص نیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اس قرآن مجید کو پڑھ اور سن رہے اور سمجھ رہے ہیں۔ تو اس میں پھر کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی بھی فرمائیں گے، ہمارے گناہ ختم بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے درجات بھی بلند کریں گے۔ تو سب سے جو مین چیز ہے وہ نیت کی ہے، نیت آپ لوگ اچھی رکھیں، انشاءاللہ تعالی مقصد میں کامیابی اللہ تعالی ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ کافر لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر ہیں، انہیں تو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے ایک برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ ان کو اگر آپ نصیحت کرو گے یا نہیں کرو گے ایک برابر ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں مل سکتی، سو یہ گمراہی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اس طرح کے لوگ اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، نعوذ باللہ، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ظاہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت وہ گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فی الحال رسی ڈیلی ضرور ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، پروردگار ہے، عظیم رب ہے، جلیل القدر ہے، وہ جس وقت چاہے جس کی رسی کھینچ لے۔ لیکن یہ لوگ ہم لوگوں پر جو مسلط ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نصرت انہی لوگوں کو عطا کی ہے جو اپنے ایمان پر قائم رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے مشاہدے میں، اپنی کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ مسلمانوں کے بہت چھوٹے چھوٹے گروہ بہت بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آئے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب 313 صحابہ تھے، آگے ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یاب کیا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر آپ بہت پیچھے نہیں جاتے، دور جدید میں دیکھتے ہیں، قریب میں دیکھتے ہیں، تو بھی آپ کو ایسی بہت ساری صورتیں نظر آ جائیں گی۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یہ اپنا خیال اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اس سے بے خبر ہیں، ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کے مرض کو بہت زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اب یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اشارہ کرتے ہوئے منافقین کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں سے کہتے تھے جی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، جی ہم آخرت پر بھی ایمان لے آئے، آپ لوگ بالکل ٹھیک ہے، سچے ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے بتوں کی پوجا کرنے والوں میں، مشرکین میں، کفار میں جاتے تو کہتے ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم بھلا مسلمان کیوں ہوں گے؟ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، اور اللہ کو در حقیقت وہ خود کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے حوالے سے بتایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے اور ان کو دکھ دینے والا بڑا عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کل جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے پرینک کا، اس میں ٹوٹلی جھوٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، تو یہ آپ کو جھوٹ کو فروغ دے کر اپنے مذہب، اپنے دین سے بغاوت کر رہے ہیں، صرف چند لائکس کے لیے اور چند کمنٹس کے لیے اور اللہ معافی یا چند روپوں کے لیے۔ جو آپ کے نصیب میں آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، آپ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، آپ کو وہ ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ لیکن اگر آپ یہ جھوٹ والے کچھ سے کمائی کریں گے، دغا دہی والی سے کمائی کریں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی۔ اور جو آپ سچائی کے ساتھ، چاہے آپ کی جان بھی جا رہی ہو اور آپ سچائی پر ڈٹے کھڑے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جان بھی کی حفاظت کرنے والا پاک پروردگار ہے، وہ حفاظت بھی فرمائے گا اور آپ کو نصرت بھی عطا کرے گا۔ سچائی میں طاقت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے اپنی سچائی سے، اپنی نیک نیتی سے لوگوں کے دل جیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ بلا وجہ بے خبر بے مقصد ہیں، مگر خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے۔ سن لو یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جو اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں، اور منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے۔ اب یہ وہی بات آ گئی ہے جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، تو در حقیقت ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور مہلت دیا جاتا ہے کہ یہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کچھ نفع دیا اور نہ ہی یہ ہدایت یاب ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے تاریک میں آگ جلائی، اور جب اس کی ارد گرد کی چیزیں روشن ہوئی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی ظاہر کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ
بہرے گونگے ہیں، اندھے ہیں، کس طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان کی مثال بارش کی طرح ہے کہ آسمان سے بادل برس رہا ہو اور اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی چمک رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کان میں انگلیاں دے دیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کا بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں جل پڑتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور بینائی دونوں ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو باقی تو کچھ باتیں میں نے پہلے بیان کر دیا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں ہم لوگ کو آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ جب پچھلے زور سے کڑک کی ہے بالخصوص جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو خوف انسان کے دل میں آتا ہے، تو یہ اسی خوف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ان کو اتنا خوف ہے کہ بجلی کی کڑک یہ برداشت نہیں کر سکتے، اگر بہت زور سے وہ چمکے تو ان کی آنکھیں چلی جائیں۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جب بجلی کی چمک پڑ رہی ہو تو ہم وہاں سے تھوڑا دور ہوں اور بچیں اس راستے سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کی آنکھیں ضائع جا سکتی ہیں، آپ گونگے بہرے ہو سکتے ہیں، اور بجلی کے بڑے نقصانات بھی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو ان کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ دوسرا، کوئی بھی کام کریں اس کو نیک نیتی کے ساتھ کریں اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ تیسرا، جو مین اہم ایشو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو پھر اپنے اگلے پروگرام میں بات کریں گے، ابھی وقت تھوڑا کم ہے، تو اس میں ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے دوستوں میں آج کل جو بیٹھتے ہیں دوست یا ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں تو یہ بھی منافقت میں شامل ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ خیر کی بات کیا کریں، تو اس سے ایک تو معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، آپ لوگوں کی آپس میں محبتیں مزید بڑھیں گی اور آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔